السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، رات ایک مفتی صاحب کی گفتگو سننے کا موقع ملا، جس کے اندر کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے؟ عابد حیدرآباد۔ دیکھیں، ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس لیے جو امت کے فقہا، جمہور علماء فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا، اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے۔ ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیا ہے نماز میں۔ تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا؟ تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں، چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں۔ اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے یہاں مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے۔ تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے، صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے، تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا، کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے۔ تو اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ملتا، یہ بھی بعد میں کچھ علماء کی ایک رائے ہے جو دنیا میں پھر پھیل گئی۔ تو ہمیشہ سے صفیں مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے رہے اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں۔ تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں اور پھر ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے، تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے۔ تو کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے، اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک سیدھ میں ہونے چاہیے۔ آپ ابھی خود سماعت فرما چکے ہو، اس صف بندی کے حوالے سے آپ اپنی طرف سے کچھ تحویل اور تعریف کر رہے تھے، جبکہ صف بندی کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی کے ساتھ ملاؤ، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، وقاربوا بینہا، ایک دوسرے کے قریب رکھو۔ مفتی صاحب تو کچھ اور پریکٹیکل کر کے بتا رہے تھے نا، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، رسول اللہ کی واضح حدیث ہے وقاربوا بینہا، اور انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھو، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنیں برابر رکھو۔ رسو فعل امر کا صیغہ ہے، باب رسا یرزو، رسا یرزو بر وزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے دیوار کی ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ملانا کہ درمیان میں کوئی خلا باقی نہ رہے۔ حاذو بھی فعل امر کا صیغہ ہے، باب حاذا یحاذی بر وزن مفاعل سے، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ تیسرا الفاظ بیان ہے الاعناق، انوں کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گردن۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد جماعت نماز کے لیے صفیں ملانا اور برابر ہو کر کھڑے ہونا مستحب ہے۔ صفیں برابر کرنے کے متعلق بعض دیگر احادیث میں بھی تاکید موجود ہے، جن میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفیں برابر کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ مت چھوڑو، جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ اللہ اکبر۔ صحیح ابو داود 620 کتاب الصلاۃ، ابو داود کے اندر یہ حدیث ہے 666۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری طرف چہرہ کر کے فرماتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ۔ احمد کے تیسرے جلد صفحہ 268، مسلم کے اندر ہے 433۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو یعلا کے اندر ہے 3291، عبد الرزاق کے اندر مصنف عبد الرزاق میں حدیث کا نمبر ہے 2427، ابو عوانہ کے دوسری جلد صفحہ 39، بیہقی کی دوسری جلد صفحہ 21 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔ نسائی، ترمذی، ابو داود اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ کے اندر بھی، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی، بیہقی کے اندر بھی اور احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، ان میں سے ہر آدمی اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا تھا۔ بخاری کتاب الاذان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ باجماعت نماز میں ہم میں سے ہر ایک اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا۔ یہ بھی بخاری کتاب الاذان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صف بندی کا درس دیتا ہے اور یہ تربیت کرتا ہے کہ مسلمان پہلے نماز میں مل کر کھڑے ہوں اور پھر اسی طرح دشمن کے خلاف بھی کیوں نہ گچ دیوار بن کر ڈٹ جائیں، مگر افسوس کہ آج اس انتہائی تقیدی سنت پر بھی عمل ہر جگہ مفقود ہی نظر آتا ہے۔ غالباً یہی وجہ کہ آج اسلامیہ کا شرادہ بکھر چکا ہے اور ساری اسلامی دنیا اختلاف و انتشار کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قیمتی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب کچھ روایات کا یہ متن سن لو۔ مفتی صاحب تو رات کو فرما رہے تھے نا کہ بس ایویں ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، رسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالعناق فوالذی نفسی بیدہ ان لعر الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہا الحذف، کہ صفوں کو ملاؤ اور قریب قریب ہو جاؤ، گردنوں کو برابر رکھو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و اختیار کے اندر میری جان ہے، ان لعر الشیطان، میں دیکھتا ہوں شیطان، یدخل من خلل الصف، شیطان صف میں خالی جگہ میں گھس آتا ہے، کأنہا الحذف، بکری کے بچے کی طرح گھس آتا ہے۔ اب بتائیں مفتی صاحب ان احادیث کا آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اسی طرح یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 93 اور حدیث کا نمبر ہے 815 اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولیینوا بأیدی اخوانکم
ولا تعترف رجالا للشیطان، یہ جو پہلے روایت پڑھ چکا ہوں ان کا متن ہے۔ تو جب صفوں میں خالی جگہ چھوڑو گے تو اس میں شیطان کو گھس کر خوب موقع ملے گا، حملے کا خوب موقع ملے گا، دونوں میں وسوسے ڈالے گا، نمازی کو پریشان کرے گا، دلوں میں پھوٹ ڈالے گا۔ اس لیے شیطانی حملہ سے بچنے کے لیے صفوں میں خالی جگہ کو پر رکھنا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے اور پاؤں سے پاؤں ملانا ہے۔ صحیح بات یہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔